میرے بھائیوں میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، زنا کی چاشنی یہ لڑکی کی طرف سے لگتی ہے، زنا کی دعوت دینے والی لڑکی ہوتی ہے، اسی لیے قرآن کے اندر زانیہ کا لفظ پہلے استعمال ہوا اور یہ سزا مقرر کر دی گئی ہے، جو لڑکا جو لڑکی زنا کرے غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارے جائیں، اور جو شادی شدہ ہے ان کی سزا بھی دیکھ لو۔ جو لڑکا لڑکی شادی شدہ ہے اور وہ زنا کر لیں، ہمارے اسلام نے یہ سزا مقرر کی ہے، لڑکی شادی شدہ ہے زنا کر لیا ہے، اس کو زمین میں گاڑ دیا جائے اور تب تک پتھر مارے جائے، تب تک مارے جائے جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ میرے بھائیوں قتل کر دیا جاتا ہے، ایک بار میں کام ختم، گولی مار دو ایک بار میں آدمی مر جائے، تلوار مار دو سر تن سے جدا ہو جائے، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دو ایک جھٹکے میں موت آ جائے، لیکن اسلام نے بڑی خطرناک سزا دی ہے، فرمایا تڑپا تڑپا کے مارو، زمین میں گڑی ہوئی ہے، پتھر مارا جا رہا ہے، آنکھ پر لگا، پیشانی پر لگا، چہرے پر لگا، کان پر لگا۔ میرے بھائیوں اسلام نے اتنی خطرناک سزا اس لیے دی ہے، جب تیرے پاس تیرا شوہر ہے تجھے زنا کرنے کی ضرورت کیا ہے، جب تیرے پاس تیری بیوی ہے زنا کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ میرے بھائیوں اسلام نے اس لیے بڑی خطرناک سزا دی ہے، فرمایا جو شادی شدہ لڑکی زنا کر لے اس کو زمین میں گاڑ کر پتھروں سے تب تک مارو تب تک مارو جب تک کہ وہ مر نہ جائے، اور جو شادی شدہ مرد ہے اس کو بھی پتھروں سے تب تک مارا جائے گا جب تک کہ وہ بھی نہ مر جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام کے اندر دیکھو زنا کی کتنی خطرناک سزا ہے، کتنی ڈینجر سزا ہے، جانوروں والی سزا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں یہ سزا اگر جو اسلام نے زنا کی مقرر کی ہے، بلاత్కాر کی مقرر کی ہے، ہمارے ہندوستان کے اندر لاگو ہو جائے، ہندوستان کے اندر بھی زنا کے 90% معاملات کم ہو جائیں گے، بلاత్కాر کے 90% معاملات ختم ہو جائیں گے۔ آج روز اخبار کے اندر یہ سرخیاں چھپتی ہیں فلاں جگہ فلاں لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر کیا گیا، ساموہک ریپ کیا گیا۔ کبھی سوچا کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا 6 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا ہو، 80 سال کی بوڑھی عورتوں کا بلاత్కాر ہو، آج یہ بھی ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اسلام نے اسی لیے بڑی خطرناک سزا مقرر کی ہے، تو اسلام کی نظر میں زنا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اسلام کی نظر میں زنا کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ آج کا مسلمان زنا بھی کر رہا ہے۔ آئے نوجوانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے، یاد رکھو یہ جو جوانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس جوانی کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کی یہاں۔ آؤ میں تمہیں ایک عجیب حدیث سناؤں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی بھی آدم کا بیٹا اپنے قدموں کو ہلا بھی نہیں سکتا ہے، حتی یسأل عن 4، جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، 70 سال 80 سال کہاں لگا کر کے آیا۔ بھئی آپ لوگ ڈسٹرب کیوں کرتے ہیں، کس نے دیا یہ پرچہ؟ آپ نے جب پہلے کہا کہ 10:30 تک ٹائم ہے، اب آپ نے 10:10 تک کر دیا، اب جو ہم سوچ کے آئے ہیں اب وہ بول نہیں پائیں گے۔ بھول گیا میں کہاں تھا، نہیں اس کے آگے تھا۔ ہاں 4 سوالوں کا جواب جب تک قیامت کے میدان میں دے نہیں سکو گے کوئی اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکتا ہے۔ عن عمری فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہاں لگا کر کے آئے ہو۔ وعن شبابی فیما ابلا، آئے اللہ کے بندے جب ایک دور تیری زندگی میں جوانی کا دور تھا، تیری ہڈیوں میں طاقت تھی، تیرے خون میں روانگی تھی، بتا جوانی میں کیا کر کے آیا۔ میرے نوجوان دوستو جوانی کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ وعن مالی، مال کے بارے میں کہاں کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، علم کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو اپنی جوانی کی حفاظت کرو، یہ زنا اتنی خطرناک چیز ہے، اس کا عذاب کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا اور مجھے خواب میں دکھایا گیا ایک بہت بڑا سا تندور ہے
اور وہ چھوٹا ہے، اس کے اندر کچھ مرد و عورتوں کو جلایا جا رہا ہے۔ میں نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، آئے اللہ کے نبی یہ دنیا کے اندر زنا کرنے والے مرد و عورت ہیں، اسی لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو میرے دوستوں، زنا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ بہت برا کام ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اور ہماری شریعت نے 100 گناہوں کی سزا غیر شادی شدہ کو، لڑکا ہو تو ساتھ میں جلا وطن بھی کیا جائے گا، اور شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار مار کے رجم کیا جائے گا۔ اب آئیے زنا سے بچا کیسے جائے؟ میں آپ کے سامنے 2-3 طریقے رکھنا چاہتا ہوں، وقت چونکہ میرا کم کر دیا گیا، گھٹا دیا گیا ہے۔ آئیے زنا سے بچا کیسے جائے؟ سب سے پہلی چیز زنا سے بچنے کا میرے بھائیوں، وقت پر شادی کر لو، ٹائم پر شادی کر لو، وقت پر شادی کر لو۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے، بیوی کو کھلا پلا سکتے ہو، اس کے رہنے کا بندوبست کر سکتے ہو، اور جو پرسنل ذمہ داریاں ہوتی وہ پوری کر سکتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیتزوج، شادی کر لو، شادی کر لو۔ اور یاد رکھو شادی کرنا فرض ہے۔ آپ کہیں گے عادل صاحب ہم نے تو سنا ہے کہ نکاح سنت ہے، نکاح فرض ہے، نکاح سنت بھی ہے اور نکاح حرام بھی ہے، تینوں حکم ہے نکاح کے۔ فرض کب ہے؟ بالغ ہو گیا ہے، اس کے اندر ڈیزائرز اتنے زیادہ ہیں کہ زنا کے اندر پڑنے کا خطرہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے شادی کرنا فرض ہے۔ ہاں کوئی ایسا ہے کہ ڈیزائرز تو ہے لیکن زنا کے اندر پڑنے کا خطرہ نہیں ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ اور ایک ایسا آدمی جس کے اندر شہوت ہی نہ ہو، ڈیزائرز ہی نہ ہو، یا صاف لفظوں میں جو نامرد ہو، ایسے کے لیے شادی کرنا حرام ہے، کسی کی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نکاح کر لو، یہ زنا سے بچنے کا سب سے اہم طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ زنا سے بچنے کا، میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا CCTV کیمرہ ہر جگہ لگا ہوا ہے، اور جب بھی شیطان بہکائے حضرت یوسف کو یاد کر لیا کرو، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور جب یوسف جوان ہو گئے، پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، تو زلیخا بند کمرے میں حضرت یوسف کو لے کر کے آ گئی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، سارے دروازوں کو بند کر دیا، ساری کھڑکیوں کو لاک کر دیا، کوئی اندر سے باہر نہیں جا سکتا ہے، کوئی باہر سے اندر جھانک بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ کیمرے کا زمانہ نہیں ہے، موبائل کا زمانہ نہیں ہے، سارے دروازے بند ہیں۔ زلیخا یوسف ہے، زلیخا حضرت یوسف کو دعوت گناہ دیتی ہے اور کہتی ہے وقالت حیت لک، اے یوسف آؤ میں تیرے لیے حاضر ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ وقالت حیت لک، اے یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ حضرت یوسف نے دیکھا، زبان سے نکلا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواي، تیرے شوہر نے میرا بچپن سے بہت خیال رکھا ہے، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر، حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے، زلیخا پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، حضرت یوسف کا کرتا پکڑا، کرتا پھٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھلا دیکھا زلیخا کا شوہر سامنے موجود ہے۔ زلیخا نے وہیں پر چال کو بدل لیا، پاسا پلٹ لیا۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہنے لگی
آئے میرے شوہر کوئی تیری بیوی کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کو تو بڑی خطرناک سزا ہونی چاہیے یا اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے. عورتوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, کیسے چال بدلنے کوئی نہیں جانتا ہے. آئے عزیز مصر تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کا بلاತ್ಕಾರ کا ارادہ کرے, کیا سزا اس کو تو بڑی خطرناک سزا ہونا چاہیے یا جیل میں ڈال دینا چاہیے. حضرت یوسف نے فرمایا میں نے نہیں بلکہ اس نے غلط کام کا ارادہ کیا تھا. وشہد شاہد من اہلہا, ایک آدمی نے کہا ایسا کرو قمیص دیکھو, اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار ہے اور قمیص پیچھے سے پھٹی تو یوسف سچا, زلیخا جھوٹی ہے. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. جب قمیص کو دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی. عزیز مصر سمجھ گیا غلطی یوسف کی نہیں میری بیوی کی ہے, کہنے لگا ان کیدکن عظیم, یہ تم عورتوں کی چال ہے اور تم عورتوں کی چال بڑی خطرناک ہے. حضرت یوسف سے کہتا ہے یوسف اعرض عن هذا, یوسف معاملہ یہی پر رفع دفع کرو, واستغفری لذنبک انکی کنتی من الخاطئین, اور اپنی بیوی سے کہتا ہے غلطی تو نے کی ہے لہذا معافی مانگ. تو میرے بھائیوں حضرت یوسف کو یاد کر لیا کرو, ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ان 7 لوگوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو کسی عورت نے زنا کی طرف بلایا, خوبصورت حسین و جمیل عورت نے بلایا اور اس نے جواب دیا انی اخاف اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. ایسا نوجوان بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. تو میرے بھائیوں زنا سے بچنا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کوئی نہیں دیکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. کوئی کیمرہ نہیں لگائے لیکن اللہ کا کیمرہ لگائے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, یہ دونوں کاغذوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں, جہاں تم جاؤ گے وہاں جا رہے ہیں. تم دلی چلے جاؤ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہے, تم کاٹھمانڈو چلے جاؤ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہے, تم امریکہ چلے جاؤ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہے, تم لندن چلے جاؤ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, یہ اللہ تعالیٰ کا CCTV کیمرہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, جس کی میموری کبھی فل ہونے والی نہیں ہے, جس کا ڈاٹا کبھی لاسٹ ہونے والا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں زنا سے بچنا ہے. نوجوانوں وقت پر شادی کر لو. دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تیسری چیز نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اور آپ عورتوں سے بھی کہہ دیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست کر کے رکھیں, اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں. تو زنا سے بچنا ہے, نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو. تو یہ میں نے بہت مختصر سی روشنی زنا کے اوپر ڈالی ہے. تیسرا گناہ